مدینہ کی حدود کے قریب ایک گھنا جنگل تھا۔ صبح کا وقت تھا، نرم اور ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، پرندے چہچہا رہے تھے، فضا میں ایک عجیب سی روحانیت پھیلی ہوئی تھی۔ اسی وقت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چند صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ اس طرف سے گزر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک چاند سے زیادہ روشن تھا، نگاہیں نیچی، دل میں عاجزی اور زبان پر ہمیشہ کی طرح ذکر الہی جاری تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مخصوص مقام پر پہنچے تو آپ کی نظر ایک منظر پر ٹھہر گئی۔ ایک درخت کے ساتھ ایک ہرن بندھا ہوا تھا، اس کے پاؤں رسی سے جکڑے ہوئے تھے، آنکھوں میں آنسو تھے اور جسم پر تھکاوٹ اور بے بسی کے آثار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکے، صحابہ کرام بھی رک گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دیکھو یہ ہرن روتا کیوں ہے؟ اسی وقت قریب ہی ایک جھونپڑی سے ایک یہودی شکاری نمودار ہوا۔ وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس نے فوراً ادب سے سر جھکایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے نرمی سے پوچھا، یہ ہرن تم نے کیوں باندھ رکھا ہے؟ یہودی بولا، اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ہرن میں نے شکار کیا ہے، میرا ارادہ ہے کہ اسے ذبح کر کے بیچوں یا پھر اسے ذبح کر کے کھا لوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ ہرن بہت غمگین ہے اور یہ روتا ہے، کیا تم نے اس کی حالت پر غور نہیں کیا؟ یہودی کچھ دیر تو خاموش رہا۔ ہرن کی حالت واقعی دل کو چھو لینے والی تھی۔ اچانک ہرن گویا بول پڑا۔ بعض روایات کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اس وقت ہرن کو بولنے کی طاقت عطا فرمائی۔ ہرن نے آنکھوں میں آنسو لیے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے کچھ بچے ہیں جو قریبی پہاڑی کے پیچھے میرا انتظار کر رہے ہیں، وہ ابھی دودھ پیتے ہیں، اگر میں واپس نہ گئی تو میرے بچے مر جائیں گے۔ اس شکاری نے مجھے قید کر لیا ہے، اگر آپ اس سے اجازت لے دیں تو میں واپس جا کر اپنے بچوں کو دودھ پلا کر واپس آ جاؤں گی اور پھر واپس آ کر خود کو اس شکاری کے حوالے کر دوں گی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حیران تھے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر سکون تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شکاری کی طرف دیکھا اور فرمایا، کیا تم اسے تھوڑی دیر کے لیے آزاد کر سکتے ہو؟ یہ واپس آنا چاہتی ہے۔ یہودی ہنسا اور بولا، یا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ جانور ہے، اگر میں نے اسے آزاد کیا تو یہ کبھی واپس نہیں آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکرا کر یہودی سے فرمایا، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس ہرن کے واپس آنے کی ضمانت دے تو یہودی چونک گیا۔ وہ دل ہی دل میں جانتا تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو وعدہ کرتے ہیں اسے نبھاتے ہیں، وہ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضمانت دیتے ہیں تو میں اسے جانے کی اجازت دیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی جگہ پر کھڑے ہو کر ہرن کو اشارہ کیا، جاؤ اپنے بچوں کو دودھ پلاؤ اور اپنے بچوں کو دودھ پلا کر واپس آ جاؤ۔ ہرن نے رسی کھلتے ہی جھک کر سجدہ کیا اور تیزی سے دوڑتا ہوا جنگل میں غائب ہو گیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے چہروں پر حیرانی اور سکون دونوں تھے۔ وقت گزرتا گیا، ایک ایک لمحہ قیمتی تھا۔ یہودی شکاری بار بار ادھر ادھر دیکھتا رہا۔ اسی دیکھنے میں 15 منٹ گزر گئے اور پھر اسی طرح 20 منٹ اور گزر گئے۔ آخرکار ایک آواز سنائی دی، نرم نرم قدموں کی چاپ۔ ہرن واپس آ رہا تھا، اس کے ساتھ اس کے بچے بھی تھے۔ وہ چند قدم پیچھے رک گئے اور ہرن دوبارہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں آ کر جھک گیا۔ یہودی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ حیران تھا، اس کا دل پگھل چکا تھا، اور یہودی بولا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ تو واقعی سچ ہے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ کون سا جانور اپنی موت کی طرف خود واپس آتا ہے؟ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اور وہ وہیں کلمہ شہادت پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نرمی سے ہرن کو دیکھا اور فرمایا، آج تم آزاد ہو، تم نے وعدہ نبھایا اور تمہاری سچائی نے ایک انسان کو اسلام کی روشنی میں داخل کر دیا۔ ہرن کی آنکھوں میں ایک عجیب روشنی تھی، وہ خوشی سے اپنے بچوں کے ساتھ جنگل کی طرف واپس چلا گیا، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ آگے روانہ ہو گئے۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں ایک بار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور ٹائپ کیجیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔